د ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہی ہیں جو انسانی فکر کے آغاز سے ہی پوچھا جاتا رہا ہے۔ کیا خدا کے وجود پر یقین کرنے کی کوئی ٹھوس، آپ کہہ لیں عقلی بنیاد ہے، یا یہ محض ایمان کا معاملہ ہے؟ کیا منطق اور فلسفہ ہمیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں؟ جی، اور اس کے آپ کہہ لیں برعکس، کیا سائنسی طریقہ کار اور تنقیدی سوچ ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی خدا کے وجود کا کوئی قابل اعتماد ثبوت نہیں ہے، اور ایسے دعوے جو ہیں وہ بس غیر ثابت شدہ مفروضوں پر مبنی ہیں؟ آج ہم انہی دو زاویوں پر بات کریں گے جو فراہم کردہ مواد میں آپ دیکھیں تو واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ اچھا، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ خدا پر یقین رکھنا محض اندھی تقلید نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کافی ٹھوس عقلی اور فلسفیانہ وجوہات موجود ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر میں سمجھتی ہوں کہ ایمان ایک منطقی طور پر قابل دفاع حیثیت رکھتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے وجود کے حق میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جب انہیں قریب سے دیکھا جائے تو وہ یا تو آپ کہہ لیں منطقی مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر ایسے مفروضوں پر کھڑے ہوتے ہیں جنہیں خود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر ٹھوس قابل مشاہدہ ثبوت کے ایسے وجود کو ماننا میرے خیال میں عقلی طور پر ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو فلسفے میں ہمیشہ سے پوچھا گیا ہے۔ کچھ نہ ہونے یعنی نیست کے بجائے کچھ کیوں موجود ہے یعنی ہست؟ یہ کائنات، یہ ستارے، یہ زندگی، یہ شعور، یہ سب کہاں سے آیا؟ ایک بنیادی اصول ہے، دیکھیں، کہ کچھ بھی نہیں سے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی مکمل عدم یا نیست کی حالت تھی تو آج بھی ہوتی، کیونکہ عدم سے وجود خود بخود تو نہیں پھوٹ سکتا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، جو لازمی ہے، جس کا وجود کسی اور پر منحصر نہیں۔ اسے فلسفے میں واجب الوجود یا نیسیسری ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واجب الوجود کیا ہے؟ کیا یہ کائنات خود ہے جو ہمیشہ سے تھی، یا یہ کائنات سے ماورا کوئی خالق ہے؟ اب دیکھیں، جدید سائنس، خاص طور پر بگ بینگ تھیوری، ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری کائنات کی ایک ابتدا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات خود ہمیشہ سے موجود نہیں، وہ خود واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ اگر کائنات کا آغاز ہوا تو ظاہر ہے اس کا کوئی سبب، کوئی علت ہونی چاہیے۔ آتی ہے جو کہتی ہے کہ چیزوں کے اسباب کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ایک پہلی علت پر ختم ہونا چاہیے، ایک ایسی علت جو خود کسی اور کی محتاج نہ ہو۔ پھر مزید برآں جب ہم کائنات میں نظم، ترتیب اور قوانین کی باریکی دیکھتے ہیں، جیسے فزکس کے قوانین جو اتنی خوبصورتی سے کام کرتے ہیں کہ زندگی ممکن ہو سکے، تو یہ ایک ذہین ڈیزائنر یا خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہے غایت کی دلیل یا ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر خدا کا تصور ایک منطقی ضرورت کے طور پر ابھرتا ہے۔ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا کہ نیست کے بجائے ہست کیوں ہے۔ جی، لیکن آپ جس نتیجے پر پہنچی ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی غیر معمولی دعوے کے لیے آپ جانتے ہیں غیر معمولی ثبوت درکار ہوتا ہے۔ خدا کا وجود، خاص طور پر ایک قادر مطلق، علیم کل اور شخصی خدا کا تصور، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری یعنی ثبوت کا بوجھ، برڈن آف پروف، وہ دعویٰ کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ آپ ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ نظام شمسی کے کسی سیارے کے گرد ایک چھوٹی سی چائدانی گردش کر رہی ہے جو دوربین سے نظر نہیں آتی، تو یہ ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، نہ کہ آپ کی کہ آپ اسے غلط ثابت کریں۔ جب ہم خدا کے وجود کے دلائل کو دیکھتے ہیں نا، تو اکثر ان میں منطقی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کائناتی دلیل میں یہ کہنا کہ ہر چیز کا سبب ہے لیکن خدا کا کوئی سبب نہیں، یہ خصوصی استدعا یعنی اسپیشل پلیڈنگ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ آپ ایک اصول بناتے ہیں اور پھر اپنے مطلوبہ نتیجے کے لیے اس اصول سے استثناء مانگ لیتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ ہے کہ جن چیزوں کو سائنس ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکی، جیسے کائنات کی حتمی ابتدا یا کہہ لیں شعور کی نوعیت، انہیں فوراً خدا کی کارستانی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ خدائے خلا یعنی گاڈ آف دا گیپس کی دلیل ہے جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ظاہر ہے سکڑتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے تصور کے خلاف بھی مضبوط دلائل موجود ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ برائی کا مسئلہ ہے، پرابلم آف ایول۔
اگر ایک لامحدود طاقت والا، سب کچھ جاننے والا اور مکمل طور پر مہربان خدا موجود ہے تو دنیا میں اتنی شدید اور بظاہر بے مقصد تکالیف کیوں پائی جاتی ہیں؟ زلزلے، بیماریاں، قحط اور خاص طور پر معصوموں کی تکالیف، یہ سب ایک قادر مطلق اور خیر محض خدا کے تصور سے کیسے مطابقت رکھتی ہیں؟ دیکھیں، سائنس ہمیں کائنات کی وضاحت کے لیے قدرتی میکانزم فراہم کرتی ہے، جیسے بگ بینگ اور ارتقاء۔ اوکم کا اسطرہ، اوکمز ریزر، یعنی سب سے سادہ وضاحت کو ترجیح دینا، ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مافوق الفطرت ہستی کا اضافہ ایک غیر ضروری مفروضہ ہے۔ آپ نے ثبوت کی نوعیت اور بوجھ کے حوالے سے اہم نکات اٹھائے ہیں، بالکل، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا جیسے وجود کے لیے جو تعریف کے لحاظ سے مادی اور طبعی دنیا سے ماورا ہے، صرف سائنسی یعنی حواس خمسہ سے جانچے جانے والے ثبوت کا مطالبہ کرنا ہی درست ہے؟ کیا فلسفیانہ استدلال، منطقی ضرورتیں اور حتیٰ کہ گہرے انسانی تجربات، کیا ان کی کوئی شہادت کی حیثیت نہیں؟ سائنس طبعی کائنات کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے، میں مانتی ہوں، لیکن کیا حقیقت کے وہ پہلو جو طبعی نہیں ہیں، جیسے شعور، اخلاقیات یا وجود کا معنی، وہ مکمل طور پر سائنسی گرفت میں آ سکتے ہیں؟ اگر ہم صرف اسے ہی حقیقت مانیں جسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکے، تو کیا ہم انسانی تجربے اور وجود کے ایک بڑے حصے کو آپ کہیں نظر انداز نہیں کر رہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف وہی حقیقت ہے جو سائنس سے ثابت ہو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر کوئی وجود، چاہے وہ خدا ہی ہو، ہماری طبعی حقیقت پر، ہماری دنیا پر یا ہماری زندگیوں پر کوئی قابل ذکر اثر ڈالتا ہے تو اس اثر کو اصولی طور پر محسوس کیا جانا چاہیے، ناپا جانا چاہیے، یا کم از کم اس کے شواہد ملنے چاہیے۔ اگر خدا کا ہماری دنیا میں کوئی قابل مشاہدہ اثر ہی نہیں تو اس کے وجود یا عدم وجود سے عملی طور پر کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں تک فلسفیانہ دلائل کا تعلق ہے، وہ دلچسپ فکری مشقیں ہو سکتی ہیں جی، لیکن وہ کسی وجود کو حقیقی طور پر ثابت نہیں کر سکتے۔ تاریخ ایسے کئی فلسفیانہ ثبوتوں سے بھری پڑی ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوئے، اور ذاتی تجربات چاہے کتنے ہی گہلے کیوں نہ ہوں، وہ تو موضوعی ہوتے ہیں، سبجیکٹو۔ ایک شخص کا تجربہ دوسرے پر حجت کیسے ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب مختلف مذاہب کے لوگ بالکل متضاد تجربات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ موضوعی حقیقت کے لیے ہمیں موضوعی یعنی سب کے لیے قابل تصدیق ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، چلیں ثبوت کے بوجھ پر دوبارہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والے پر ثبوت کا بوجھ ہے، لیکن کیا یہ سوال کچھ کیوں ہے یہ صرف خدا کو ماننے والوں کے لیے ہے؟ کیا دہریت جو یہ مانتی ہے کہ کائنات بغیر کسی خالق کے وجود رکھتی ہے، اس سوال کا جواب دینے کی ذمہ دار نہیں؟ اگر کائنات کا کوئی مافوق الفطرت سبب نہیں تو پھر اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ کہنا کافی ہے کہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ خدا نہیں تھا؟ کیا کائنات کے خود بخود یا کسی نامعلوم قدرتی قانون کے تحت وجود میں آنے کا دعویٰ، کیا یہ خود ایک بہت بڑا دعویٰ نہیں جس کے لیے بھی ٹھوس وضاحت اور شواہد درکار ہیں؟ نہیں، یہاں ایک بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں، دہریت بنیادی طور پر ایک دعوے یعنی کہ خدا ہے کا رد ہے۔ یہ خود سے یہ مثبت دعویٰ نہیں کرتی کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی۔ دہریت صرف یہ کہتی ہے کہ خدا کے وجود کا دعویٰ ثابت شدہ نہیں، لہٰذا میں اسے قبول نہیں کرتا۔ کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو سائنسی نظریات ہیں، جیسے بگ بینگ یا کوانٹم فیلڈ تھیوری، وہ ابھی مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قدرتی وضاحتیں تلاش کرنے کی کوششیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیسے ہوا، بلکہ یہ کہ ہم ان میکانزمز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس مذہبی دعویٰ اکثر ایک حتمی وضاحت پیش کرتا ہے، خدا نے کیا، بغیر ٹھوس ثبوت کے۔ تو بوجھ اب بھی اسی پر ہے جو ایک مخصوص مافوق الفطرت ہستی کے وجود کا اس بات کر رہا ہے۔ آئیے کائناتی دلیل پر واپس چلتے ہیں۔ یہ کہنا کہ خدا کو کس نے بنایا، یہ دراصل دلیل کو غلط سمجھنا ہے۔ دلیل یہ نہیں کہ ہر چیز کا سبب ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوا یا ہر وہ چیز جو ممکن الوجود ہے، یعنی جس کا نہ ہونا ممکن ہے، اس کا سبب ہونا چاہیے۔ خدا تعریف کے لحاظ سے ابدی اور واجب الوجود مانا جاتا ہے، یعنی جس کا وجود ضروری ہے اور جس کا آغاز نہیں۔ لہٰذا اس پر اسے کس نے بنایا کا سوال لاگو نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ غیر شادی شدہ آدمی کی بیوی کون ہے، وہ تعریف کے دائرے سے ہی باہر ہے۔ یہ تعریف کے لحاظ سے والی بات ہی تو اصل مسئلہ ہے۔
آپ پہلے سے ہی خدا کو ان تمام صفات یعنی ابدی، واجب الوجود، بغیر سبب کے ان سے متصف کر رہی ہیں جنہیں آپ ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں دائرہ استدلال ہے، سرکولر ریزننگ۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ خدا کو سبب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خدا ہے۔ یہ منطقی طور پر قائل کرنے والا نہیں ہے۔ جہاں تک بگ بینگ کا تعلق ہے، ہاں، یہ کائنات کے بہت ابتدائی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ پہلا لمحہ ہو یا اس سے پہلے واقعی کچھ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کائنات کسی اور حالت سے تبدیل ہوئی ہو، یا کوانٹم قوانین کے تحت توانائی کے اتار چڑھاؤ سے وجود میں آئی ہو۔ اور سب سے اہم بات، اگر ہم مان بھی لیں کہ ایک پہلی علت تھی، تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علت ایک شخص نما مہربان دعا سننے والا خدا ہے؟ وہ کوئی غیر شخصی قوت بھی ہو سکتی ہے، یا کچھ ایسا جو ہمارے تصور سے بالکل باہر ہو۔ کائناتی دلیل زیادہ سے زیادہ ایک غیر متعین پہلی حرکت دینے والے تک لے جاتی ہے، روایتی خدا تک نہیں۔ آپ نے برائی کے مسئلے کا ذکر کیا تھا، اور یہ واقعی ایک گہرا اور تکلیف دہ سوال ہے۔ ایک جواب جو اکثر دیا جاتا ہے وہ آزاد مرضی یعنی فری ول کا ہے، کہ خدا نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی جو ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان غلط انتخاب بھی کر سکتا ہے، جس سے اخلاقی برائی جیسے ظلم، نفرت وغیرہ جنم لیتی ہے۔ اگر خدا ہر غلط کام کو روک دیتا تو انسان بس کٹ پتلیاں ہوتے اور محبت یا نیکی کا کوئی حقیقی مطلب نہ ہوتا۔ قدرتی آفات یا بیماریوں جیسی قدرتی برائی وہ ایک زیادہ مشکل سوال ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بڑے ماحولیاتی نظام کا حصہ ہوں جو مجموعی طور پر زندگی کے لیے ضروری ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی ایسا الہی منصوبہ ہو جو ہماری محدود سمجھ سے باہر ہو۔ شاید مصیبت کردار کی تعمیر یا آپ کہہ لیں روحانی ترقی کا ذریعہ ہو۔ آزاد مرضی کا دفاع اگرچہ جزوی طور پر اخلاقی برائی کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ قدرتی برائی خاص طور پر معصوموں کی تکالیف کا تسلی بخش جواب نہیں دیتا۔ ایک بچہ جو پیدائشی طور پر کسی تکلیف دہ بیماری کا شکار ہو، اس نے کون سی آزاد مرضی استعمال کی؟ اور یہ کہنا کہ شاید کوئی بڑا منصوبہ ہو جسے ہم نہیں سمجھتے، یہ ایک طرح سے لا علمی کا اعتراف ہے، وضاحت تو نہیں ہے۔ اگر خدا قادر مطلق ہے تو کیا وہ ایسا نظام نہیں بنا سکتا تھا جس میں آزاد مرضی بھی ہو اور اتنی بے پناہ بظاہر بے معنی تکلیف بھی نہ ہو؟ کیا یہی بہترین ممکنہ دنیا ہے جو ایک لامحدود ذہانت اور طاقت والا وجود بنا سکتا تھا؟ برائی کی موجودگی، خاص طور پر اس کی مقدار اور اس کی تقسیم، وہ خدا کے روایتی تصور یعنی قادر مطلق، علیم کل، خیر محض، اس کے ساتھ شدید تضاد میں نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی آسان جواب میرے خیال میں مذہبی نقطہ نظر سے بھی آسانی سے میسر نہیں۔ اچھا، تو بات کو سمیٹتے ہوئے میرا موقف یہ ہے کہ اگرچہ خدا کا وجود سائنسی تجربے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے حق میں مضبوط فلسفیانہ اور عقلی دلائل موجود ہیں۔ کائنات کا محض وجود، بجائے عدم کے اس کا ایک آغاز ہونا، اس میں پایا جانے والا نظم و ضبط اور زندگی کے لیے موزوں حالات، موضوعی اخلاقی اقدار کا ہمارا احساس، یہ سب مل کر ایک ماورائی ذہین اور با مقصد حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ دلائل خدا پر ایمان کوئی غیر معقول چھلانگ نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی منطقی طور پر قابل دفاع پوزیشن بناتے ہیں۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے وجود کے دعوے کے حق میں کوئی ٹھوس، موضوعی اور قابل تصدیق ثبوت موجود نہیں ہے۔ پیش کردہ فلسفیانہ دلائل اکثر منطقی کمزوریوں جیسے خصوصی استدعا یا خدائے خلا کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف برائی کا مسئلہ اور مختلف مذاہب کے متضاد دعوے یہ خدا کے روایتی تصور پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ سائنس ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے مسلسل بہتر قدرتی وضاحتیں فراہم کر رہی ہیں، لہٰذا جب تک قابل اعتماد ثبوت سامنے نہیں آتا، ثبوت کا بوجھ ماننے والوں پر رہتا ہے، اور عدم یقین یا تشکیک میرے خیال میں ایک زیادہ محتاط اور عقلی رویہ ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ یہ موضوع کتنا پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہے۔ اس پر مختلف زاویوں سے غور کرنا، چاہے ہم کسی بھی نتیجے پر پہنچیں، ہماری اپنی سوچ کو گہرا کرنے میں مدد دیتا ہے۔
بالکل، اور آخر میں یہ ہر سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ ان دلائل کا وزن کرے اور اپنی سمجھ اور ضمیر کے مطابق نتیجہ اخذ کرے۔ فراہم کردہ مواد میں یقیناً اور بھی بہت کچھ ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔